تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یونس آیات 94 تا 109۔ آگے کا مضمون خاتمہ صورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکذبین پر عتاب ہے کہ ان کی روش تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ جو چیز تم پر اتاری گئی ہے، اگر یہ لاخیر قسم کے لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پہلے سے کتاب کے حامل رہے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ اس حق کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ نہ خیال کرو کہ جو لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، اگر ان کو ان کے حسب منشا کوئی نشانی دکھا دی جائے تو یہ مومن بن جائیں گے۔ جو لوگ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہوں، ان کو دنیا جہان کی نشانیاں دکھا دو، پھر بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تاریخ میں صرف ایک مثال قوم یونس کی موجود ہے کہ وہ عذاب کے کنارے پہنچتے پہنچتے سنبھل گئی اور اس کے ایمان سے اس کو نفع پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت محبوب ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ضمیر اور ارادے کی آزادی اور آفاق و انفس کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں۔ اس معاملے میں نہ وہ جبر کو پسند کرتا ہے اور نہ لوگوں کے مطالبہ معجزات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جن کو نشانیاں مطلوب ہوں وہ آسمان و زمین کی نشانیوں پر غور کریں، اور جن کو اس طرح کا کوئی عذاب مطلوب ہو جس طرح کے عذاب پچھلی قوموں پر آئے، ان سے کہہ دو کہ اس کے لیے انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو ٹوک الفاظ میں عقیدہ توحید کا اعلان کرایا ہے، اور یہ اعلان گویا دین کفر و شرک سے آخری برات و بیزاری کا اعلان ہے، تاکہ مشرکین آخری درجے میں سمجھوتے کی توقع سے مایوس ہو جائیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ۔ ترجمہ: پس اگر تم شک میں ہو اس چیز کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے آ رہے ہیں۔ بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لانے کے، خواہ ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ بس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، بجز یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک وقت تک ان کو کھانے بسنے کا موقع دیا۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان قبول کر لیتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی لاد دیا کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اس کو دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ نفع نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن لوگوں کو پیش آئے جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو، ایسے ہی ہم پر حق ہے ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ کہہ دو اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے باب میں شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کو نہیں پوچھتا جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اطاعت کی طرف کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو نہ پکارو جو تم کو نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک ظالموں میں سے بن جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ وہ اس سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ إِلَى الْآيَةِ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ خطاب بظاہر الفاظ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو عتاب مضمر ہوتا ہے اس کا رخ منکرین و مکذبین کی طرف ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضد کے سبب سے چونکہ لائق خطاب نہیں رہ جاتے، اس وجہ سے بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ ایک سورج کی طرح واضح حق کی مخالفت پر بھی اگر یمین و یسار کے سارے ہی لوگ ایکا کر لیں تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نیک نیت اور ایک راست باز آدمی کے دل میں بھی وہ کچھ تردد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے تردد سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تنبیہ کر دی گئی کہ ان مکذبین کا رویہ اس حق کے باب میں تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے جو اللہ نے تم پر اتارا ہے۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ اگر یہ قرآن و کتاب سے نا آشنا لوگ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ جو لوگ پہلے سے کتاب کے حامل ہیں اور اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ اس کی تائید کریں گے۔ یقرؤون فعل یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس سے اشارہ یہاں صالحین اہل کتاب کی طرف ہے جن کی تائید و تصدیق کا حوالہ قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے۔ اس میں ان صالحین کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس حق کا لوگوں سے تعارف کرائیں جس سے وہ پہلے سے تعارف کی سعادت رکھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ إِلَى الْآيَةِ اس میں بھی خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عتاب کا رخ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا آیات الہی کے تکذیب کرنے والوں کی طرف ہے۔ یہاں جس انظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اسی انداز میں سورہ ہود میں بھی تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ہود 17۔ کیا وہ جو اپنے رب کی بخشی ہوئی ایک واضح دلیل پر ہے اس کے بعد مزید برآں اس کی طرف سے ایک شاہد آتا ہے اور اس کے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود ہے، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جماعتوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو تم اس کی طرف سے شک میں نہ پڑو، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ ان الذین حقت علیہم الی الآیہ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا اشارہ پیچھے آیت 33 میں گزر چکا ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ یعنی جو لوگ حق واضح ہونے کے باوجود اندھے بہرے بنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جس کے بعد ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ إِلَى الْآیَةِ یعنی ایسے لوگوں کی آنکھیں کسی معجزے سے بھی نہیں کھلتی خواہ انہیں کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں، ایسے لوگ صرف اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے جو ان کا فیصلہ کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے گا، لیکن عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔
یہ تاریخ کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان میں سے کسی رسول کی قوم کے لوگ بھی رسول پر اس وقت ایمان نہیں لائے جس وقت ایمان لانا نافع ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لائے جب ایمان لانا بے سود ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مثال قوم یونس کی اس سے مستثنا ہے۔ اس قوم کے لوگ بے شک عذاب کی گھڑی کے ظہور سے پہلے پہلے چوکنے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی، یہ ایمان لائے اور ان کے ایمان سے ان کو نفع پہنچا کہ اس عذاب سے یہ محفوظ رہے جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر باقی نہیں رہ گئی۔ نوٹ: حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کے واقعے کی طرف یہاں کوئی اشارہ نہیں، اس وجہ سے ہم بھی اس سے یہاں بحث نہیں کرتے۔ اس کے محل میں انشاءاللہ ہم اس کی نوعیت واضح کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے ساتھ اس میں قریش کے لیے بھی ترغیب و ترغیب ہے کہ اب تمہارا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا ہے۔ اگر تم جلد متنبع نہ ہوئے تو وہی انجام دیکھو گے جو دنیا کی بہت سی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ اب بھی موقع باقی ہے کہ تم ہلاکت کی اس عام راہ پر جانے کے بجائے قوم یونس کی روش اختیار کرو کہ تمہارا ایمان تمہارے لیے نافع ہو اور تم اس عذاب سے بچا لیے جاؤ جو تم پر منڈلا رہا ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر کوئی اس طرح کا فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب عاد و سمود وغیرہ قوموں پر آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ داخل ایمان ہو گئے جن کے اندر کچھ صلاحیت تھی۔ صرف شریر قسم کے لوگ اس سے محروم رہے اور وہ مختلف قسم کے غزوات میں اہل حق کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ إِلَى الْآيَةِ، یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے سے تم پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت پسند ہے بشرطے کہ لوگ اپنی عقل اور ضمیر کی رہنمائی میں ایمان لائیں۔ اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کو پسند فرماتا تو سارے ہی لوگوں کو مومن بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارا فرض صرف حق کے تبلیغ ادا کرنا ہے، یہ کام تم نے کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ایمان لاتے ہیں تو ذمہ داری تمہاری نہیں، لوگوں کی اپنی ہے۔ اب خدا کے ہاں پرسش ان سے ہونی ہے نہ کہ تم سے۔ تمہارا کام یہ نہیں کہ تم لوگوں کو لازماً ایمان کے راستے پر چلا دو۔ وما کان لنفس الا الآیہ، ایمان لانے اور نہ لانے کے باب میں جو سنت الہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے لاتے ہیں، اور یہ توفیق ان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی بصیرت پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نجاست مسلط کر دیتا ہے جو ان کو بالکل اندھا بنا کر چھوڑتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ الْأَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ قُلِ انظُرُوا إِلَى الْآيَةِ، یہ کفار کے مطالبہ معجزات کا جواب دلوایا ہے کہ آسمان و زمین معجزات اور نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان سے کہو کہ معجزات کی طلب ہے تو ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھو، یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد وضاحت فرما دی گئی کہ نشانیاں اور ڈراوے انہی لوگوں کو نفع دیتے ہیں جن کے اندر ان سے نفع اٹھانے کا ارادہ پایا جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو کوئی نشانی اور کوئی ڈراوا بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ یؤمنون فعل یہاں ارادہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے
اور نذر سے مراد خاص طور پر وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَى الْآيَةِ، یعنی آفاق و انفس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ تو اس قسم کے کسی فیصلہ کن عذاب کے منتظر ہیں جس قسم کے فیصلہ کن عذاب عاد و سمود وغیرہ قوموں پر آ چکے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر اس قسم کے کسی عذاب کا انتظار کر رہے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اس قسم کے کسی عذاب کا لانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اس کے قرائن و آثار تمہارے اندر جمع ہوتے میں دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے تم بھی اس کا انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا الی الآیہ، اب یہ اس عذاب کا نتیجہ بتا دیا کہ کوئی اس کو بچوں کا کھیل نہ سمجھے۔ جب ہم اس قسم کا فیصلہ کن عذاب بھیجتے ہیں تو پھر اس سے نجات ہمارے رسول اور ان پر ایمان لانے والے ہی پاتے ہیں، سب اس کی لپیٹ میں آ کر فنا ہو جاتے ہیں۔ کذالک حقا علیہا ننجی المؤمنین، یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ یہ جو سنت الہی بیان ہوئی ہے اب اس کی زد میں تم بھی ہو، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے معاملے میں بھی یہی کریں اور ان لوگوں کو نجات دیں جو ایمان لائے ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کرائے ہیں کہ رسولوں کے مکذبین پر جب آخری فیصلہ کن عذاب آتا ہے تو اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے لازماً اس سے بچا لیے جاتے ہیں، صرف وہ لوگ اس کی زد میں آتے ہیں جو رسول کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہ ضابطہ صرف فیصلہ کن عذاب سے متعلق ہے۔ عام آزمائشیں جو محض تذکیر کے لیے ظاہر ہوتی ہیں وہ مومن و کافر سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں، البتہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کافر سے توقع نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اوپر صرف اللہ کی حجت تمام کراتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى الْآیَةِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری فیصلہ کن اعلان کرایا جا رہا ہے تاکہ کفار کے ذہن کے کسی گوشے میں اگر کوئی طمع خام اس قسم کا ہو کہ دباؤ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نرم کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اس قسم کا اعلان آخری مرحلے میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ماثور ہے، اور یہ در حقیقت قوم سے رسول کا اعلان برات ہوتا ہے جس کے بعد ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ الذی یتوفاکم کی صفت کا حوالہ یہاں بطور تنبیہ و تذکیر ہے، یعنی وہی خدا جو تمہیں وفات دیتا ہے اور جس کے آگے جواب دہی کے لیے لازماً تمہیں حاضر ہونا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہی ہے کہ میں مومن اور موحد بن کر اس سے قطع نظر کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ إِلَى الْآیَةِ، یہ اوپر والی آیت ہی کی مزید وضاحت ہے۔ ایمان کی اصل خصوصیت اللہ واحد کی طرف یکسوئی اور شرک کے تمام شوائب سے پورا اجتناب ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَى الْآیَةِ، یہ شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جب اذن الہی کے بغیر نہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے نہ ضرر، تو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارنا اپنے نفس پر بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور یہ خدا کے بھی سب سے بڑے حق کو تلف کرنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ إِلَى الْآیَةِ، اوپر والی
बात ही की वजाहत एक दूसरे उसलूब से जिससे उन तमाम तसव्वुरात की नफ़ी हो जाती है जिनकी बिना पर मुशरिकीन शुरका व शुफ़ा को पूछते थे। आखिर में गफ़ूर और रहीम की सिफ़ात का हवाला से मकसूद उस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना है कि जब खुदा खुद मग़फ़िरत फ़रमाने वाला और रहम फ़रमाने वाला है तो बंदे उसी के दामन रहमत में पनाह लें, दूसरों को सहारा क्यों बनाएं। कुल या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील। खिताब हर चंद बाएतबार अल्फाज आम है, लेकिन रूह सुखन कुरैशी की तरफ है जिससे ऊपर से खिताब चला आ रहा है। ये गोया उस सिलसिला की आखिरी तनबीह है कि ये जो कुछ तुम्हारे सामने किया जा रहा है ये तुम्हारे रब की तरफ से है और बिल्कुल हक है। जो तालीम तुम्हें दी जा रही है ये भी हक है, और दुनिया और आखिरत में उसकी तकज़ीब की सूरत में जिस अजाब की खबर दी जा रही है वो भी शुद्धनी है। तो अच्छी तरह कान खोल के सुन लो कि जो इस हक़ को कबूल कर लेगा वो अपना ही भला करेगा, और जो इसके बाद भी भटकता रहेगा तो उस भटकने का वबाल उसी के सर पे आएगा, किसी दूसरे के सर पर नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो कि तुम मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो बस इस हक़ को पहुंचा देने की है, इसको तुमसे मनवा लेने की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है। वत्तबि मा यूहा इलैक वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिला की आखिरी हिदायत है कि मुखालिफिन के रवैये से कतई नज़र करके उस वही की तुम पैरवी करो जो तुम पर की जा रही है, और ये मुखालिफिन खा कितना ही ज़ोर लगाएं लेकिन तुम अपने मौक़िफ़ हक़ पर डटे रहो यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला ज़ाहिर हो जाए। इस फ़ैसले की तरफ इशारा ऊपर आयत 103 में गुज़र चुका है कि बिल आखिर अल्लाह ताला अपने रसूलों और अहले ईमान को कामयाबी अता फ़रमाता है और उनके मुखालिफिन रुस्वा व नामुराद होते हैं। इस सूरा की तफसीर में ये आखिरी सतरें हैं जो इस बेवज़ाअत के कलम से सुपुर्द किरतास हुईं। जो बातें कलम से सही निकली हैं वो अल्लाह ताला की तौफीक से निकली हैं, और जो बातें कमज़ोर या गलत हैं वो मेरी कम इल्मी का नतीजा है। अल्लाह ताला लफ्ज़िशों को माफ़ फरमाए और सही बातों के लिए दिलों में जगह पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाहौर 14 नवंबर 1969, 4 रमज़ानुल मुबारक 1389 हिजरी।